ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج رمضان میں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ رمضان ہونے کے بعد بھی سب کو پتہ ہے کہ چاند دکھتے ہی اللہ شیطانوں کو قید کر لیتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ حدیث پاک میں بھی سرکش جنات اور شیطان دونوں قید ہو جاتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، جب تک چاند نہیں دکھے گا یہ نہیں آئیں گے۔ لیکن جو 11 مہینے ہم بلیم ڈالتے تھے شیطان پر کہ ہم سے برائیاں ہو گئی، گناہ ہو گئی، کیوں؟ ارے شیطان ایسا کرا دیا، شیطان ویسا کرا دیا۔ اب رمضان میں کون کرا رہا ہے؟ شیطان تو ہے نہیں، پھر فجر میں سوتا کیوں ہے؟ بغیر نماز پڑھے ٹانگ پھیلائے ویسی نماز قضا کر رہے ہیں۔ کون سا شیطان تمہیں سلایا؟ ابھی تو شیطان ہے نہیں۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ چوری کا کھانا نہیں چھوڑتے، بہت سارے لوگ جھوٹ، دغا، غیبت یہ رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو یہ ان کو کون سا شیطان کروا رہا ہے؟ کون سا شیطان یہ برائیاں کرواتا ہے؟ اس کے جواب کے لیے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ ساری برائیاں شیطان کرواتا ہے، ابلیس کرواتا ہے نا؟ لیکن آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، کل ہی کی تفسیر میں نے عرض کیا، اس میں ابلیس بھی تھا۔ ابلیس بھی اس وقت بہکا ہوا نہیں تھا، گمراہ نہیں تھا، وہ اچھا تھا۔ ابلیس تو بہت عبادت کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ کی، تو اس نے اللہ کے حکم کو ٹال کر آدم کو سجدہ نہیں کیا، غرور میں کھڑا رہا، نافرمانی کیا۔ تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر ایک کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے، تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ اس کو کس نے روکا سجدہ مت کرنا آدم کو؟ کوئی ہے بہکانے والا؟ ارے وہ تو پہلا ابلیس ہے، اس سے پہلے تو کوئی ابلیس تھا ہی نہیں، اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں۔ شیطان کو کس نے روکا کہ تو بڑا ہے، تو بلند ذات والا ہے، آدم مٹی سے بنا ہے؟ یہ خیال کس نے ڈالا؟ کون سا شیطان تھا اس سے پہلے؟ یہی بات سمجھنے کی ہے۔ محدثین نے مفسرین نے فرمایا ابلیس کو جس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا وہ نفس امارہ ہے، وہ نفس ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں شیطان تو قید ہو جاتا ہے رمضان کے شروع ہوتے ہی، لیکن نفس تو ساتھ میں رہتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ رمضان میں جو کچھ بھی غلطیاں یا کوتاہیاں یا گناہ کچھ لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں تو یہ نفس کے پجاری ہیں، نفس ان کے ساتھ ہے، یہ نفس کی غلامی میں آ گئے اور نفس کے شکار ہو گئے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بھی یہ فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ اے رسول کیا آپ نہیں دیکھتے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اے رسول کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے، ایسے لوگوں کی وکالت کریں گے؟ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی خواہشات کی پوجا میں ہیں۔ کیا مطلب خواہشات کی پوجا؟ کیا مطلب ہے اپنے خواہشات کے پیچھے چلنا؟ مطلب یہی ہے کہ جو دل میں آیا اس بندے نے یہ سوچ لیا اسے کرنا ہی ہے مجھے، یہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے۔ ہاں تمہیں آرام کی فکر ہوئی، تم نے خدا کے فرمان کو ٹال دیا لیکن اپنی نفس کی سن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے لیکن تمہاری طبیعت کچھ اور چاہ رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا صبح صبح تمہیں اپنے گھر بلا رہا تھا، لیکن تم نے اس کی نہیں سنی، اپنے من کی سنی، اپنے نفس کی۔ تو یہی تو ہوا نفس کی پوجا، یہی ہے نفس کی عبادت، نفس کی پرستش، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے۔ یہ نفس امارہ جس کے بھی اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اچھے اچھوں کو یہ ان کا تقوی بھسم کر دیتا ہے، ایمان سے بھی دور کر جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ
کہ ہمارے لیے زندگی میں سب سے بڑا چیلنج اپنے نفس امارہ سے لڑنا. آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جہاد سے جب واپس مدینے تشریف لا رہے تھے، وہ جہاد بہت سخت تھا، صحابہ زخمی تھے، بہت گھماسان کی لڑائی ہوئی تھی، لیکن جب واپس مدینے آ رہے تھے تو میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا تھا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. اے میرے صحابہ، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا اس سے بڑا جہاد اب کون سا ہے یا رسول اللہ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اپنے نفس سے لڑنا اب یہ بڑا جہاد ہے. نفس سے لڑنا بڑا جہاد ہے. میرے عزیزو، یہ خواہشات کو ہی ختم کرنا ہو، اس نفس کو اگر کنٹرول میں لانا ہو تو کیا کرو گے؟ نفس امارہ سب کے پاس ہے. قرآن میں مولا فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. کوئی اپنے نفس سے بچ نہیں پائے گا سوائے وہ شخص جس پر میرا رب رحم فرمائے. اللہ کا رحم جس پر ہو گیا وہ اپنے نفس سے بچ جائے گا. میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تھے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے کہہ جا رہا ہوں. کون سی؟ حضور جب دعا کرتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی مت دینا، تو اپنی حفاظت میں رکھ. حضور جب یہ دعا کرتے تھے کہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے، طرفۃ عین کہتے ہیں پلک جھپکنے کے برابر، اتنے ٹائم کے لیے بھی اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا، تو اپنی حفاظت میں رکھ. سید الانبیاء جب یہ دعا کرتے ہیں تو اندازہ کرو اے مومنو، نفس کی تباہ کاریاں کیا کیا ہیں. یہ کتنوں کو ہلاک کر دیتا ہے، کتنوں کا عمل ضائع کرتا ہے، کتنوں کا ایمان ختم کرتا ہے. اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ توجہ سے سنو. یہ نفس امارہ جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا، شیطان کو بھی بہکا دیا، یہ نفس آدم کو سجدہ نہ کرنے کا جو غرور پیدا کیا، یہی نفس امارہ تھا. اس نفس امارہ کو اگر کوئی کنٹرول کرا سکتا ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک. بس یہی ہے رمضان کی فضیلت. رمضان المبارک اس لیے تمہیں دیا گیا کہ بڑی بڑی طاقتیں تمہارے نفس کو قابو میں نہیں کر پائیں گی، لیکن رمضان کے روزے تمہیں کنٹرول میں لے آئیں گے، کنٹرول میں لائیں گے. اب سمجھ میں آیا کہ روزے کیوں رکھائے جا رہے ہیں؟ ارے گرمیوں کی شدت ہے، ادھر حلق سوکھا جا رہا ہے، پیٹ پیٹ سے لگ جاتا ہے. ان لوگوں کو پوچھو روزہ کیسا ہوتا ہے جو مزدوری کرتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھو جو دن بھر کام کاج کرتے ہیں. میرے عزیزوں، روزے رکھنے کے بعد کیا رب تبارک و تعالی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا چاہتا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، وہ رحمان ہے. اس نے جب تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رزق دیا تو کیا کائنات میں نہیں دے گا؟ تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا رہا. تم جب دنیا میں آئے تمہارے ماں کے سینے میں خون سے دودھ کس نے بنایا؟ تمہارے رزق کا انتظام کرنے والا وہ خدا. اگر تمہیں حکم دیتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہو تو یہ اس کا ظلم نہیں بلکہ یہ عین کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے تم پر کہ وہ مولا ہماری اصلاح چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، جسم میں بھی اور روح میں بھی. اب ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں. میں نے ایک بات پڑھی تھی نفس کے متعلق، یہ نفس امارہ. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اللہ کی جو مخلوق ہے وہ 3 طرح کی ہے. ایک فرشتے، دوسرے انسان، تیسرے جانور. یہ 3 الگ الگ قسم کی مخلوق ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو جو چیزیں دی ہیں ان میں فرق ہے. فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے، نفس نہیں ہے. نفس، شہوت، برائی کرنے کی خواہش فرشتوں کے اندر ہے ہی نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے برائی کرنے کا. فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے، اور عقل عزت والی چیز ہے.
اور جانوروں کو اللہ نے نفس دیا ہے، عقل نہیں. عقل والے نہیں ہیں جانور، عقل والے نہیں، لیکن نفس ہے، شہوت ہے، شہوت بھی ہے، نفس بھی. لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے عقل بھی دیا ہے، نفس بھی دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ایک چیز فرشتوں والی دی ہے، ایک چیز جانوروں والی بھی دی ہے، دونوں تمہارے اندر ہے، عقل بھی ہے، نفس بھی ہے. لیکن امام غزالی فرماتے ہیں توجہ، جو بندہ نفس ہونے کے باوجود گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ بندہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. کیوں؟ فرشتے اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس نفس ہے ہی نہیں، اور تم بچ رہے ہو تو کمال کی بات ہے. نفس ہوتے ہوئے بھی گناہ سے بچ گیا تو اس انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے. لیکن ساتھ ہی امام غزالی یہ بھی فرماتے ہیں عقل ہونے کے باوجود اگر گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہے، کتے اور خنزیر سے بھی گیا گزرا ہے. کیونکہ جانور تو بیچارہ معذور ہے، اسے عقل نہیں ہے، نفس ہے. تمہارے پاس عقل ہے، اس کے باوجود حرام کاریاں کر رہے ہو تو جانوروں سے زیادہ گر گئے. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہو، کون سی، کہ تم نفس کے پجاری بن جاؤ یا عقل کا صحیح استعمال کر کے فرشتوں والی صفات پر عمل کرو. عزیزان گرامی وقار، نفس اور عقل یہ جو دو چیزیں ہیں ان کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کھول کر کے عرض کرتا ہوں. عقل جو ہے عزت والی چیز ہے، جسے بھی دی گئی ہے وہ عزت والا ہے. کیوں عزت والی ہے یہ عقل؟ پوری دنیا میں عقل کا ہی تو کمال ہے. جس کے پاس عقل ہے وہ بادشاہ ہے، جس کے پاس عقل ہے وہ لوگوں کو ہانکتا ہے، پوری دنیا کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے. عقل. اور نفس جو ہے، نفس برائیوں کی طرف بلانے والا، عیاشی کی دعوت دینے والا، موج مستی کرانے والا اور اپنے آپ کو تباہ کروانے والا. اچھے بھلے نوجوان، 25 سال کی کڑیل جوانی ہے، کون ہے جو انہیں نشے کے اڈے پر لے جاتا ہے؟ کون ہے جو ان کو تباہ و برباد کرتا ہے؟ نوجوان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں کوکین، افیون، ہیروئن لوں گا تو میرے جسم کے ساتھ کیا ہوگا، اسے معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود عیاشی کروانا یہ نفس کی عادت ہے. کسی کے اوپر نفس غالب آتا ہے، کسی کے اوپر عقل غالب آتی ہے. عقل جس کے اوپر غالب آ گئی وہ اچھا آدمی ہے، نفس جس کے اوپر غالب آ گیا وہ شیطان کا پجاری ہو گیا، نفس کی سننے والا. اب یہ دونوں جو چیزیں ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ نے عقل کو بھی پیدا کیا اور نفس کو بھی پیدا کیا تو اپنے سامنے حاضر کیا. عقل سے پوچھا کہ اے عقل بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ عقل نے کہا یا ربی انا عبدک وانت ربی، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے. عقل نے کیا کہا؟ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے. اللہ نے عزت سے نوازا، اقرار کیا نا بندہ ہونے کا. عقل نے اقرار کیا. پھر نفس کو بلایا، نفس سے پوچھا بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے کہا انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں. یہ غرور تھا نفس کے اندر، یہ گھمنڈ تھا نفس کے اندر کہ میں ہوں. نفس جس کے اندر غالب آتا ہے وہ آج بھی یہی کرتا ہے، میں ہوں، کسی کے سامنے کیا جھکنا ہے. تو حکم ہوا کہ اس نفس کو 100 سال جلایا جائے. 100 سال جلایا گیا، اس کو عذاب دیا گیا نفس کو. 100 سال بھگتنے کے بعد، آگ کی تپش بھگتنے کے بعد اسے پھر لایا گیا نفس کو. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے نفس بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے کہا انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں. غرور نہیں ٹوٹا، گھمنڈ نہیں ٹوٹا. کیا بعض لوگوں کو ایسا حکم ہوا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو میں لوڈ شیڈنگ، اس نفس کو اب 100 سال تک بھوکا اور پیاسا رکھا جائے، کوئی چیز نہ دی جائے.
لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے، سزا دی گئی، بچا لیا بھوک اور پیاس کی نفس کو کوئی چیز نہیں دی گئی۔ رب العزت جو 100 سال کے بعد پھر اس کو حاضر کیا گیا، پوچھا گیا بتا کون ہوں میں؟ چیز کی کمی نہیں، نفس نے کہا اے اللہ تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ بچت کے لیے نہیں بلکہ فرمایا بزرگوں نے اور ہماری نفس کو اگر کوئی جھکا سکتا ہے تو وہ بھوک ہے، اسی لیے مولا نے رمضان کے روزے تم پر فرض فرمایا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، نفس کو جھکا سکتے سوال میں ہو، آپ سے پوچھتا ہوں، نفس کو کنٹرول میں لا سکتے ہو تو بھوک کے ذریعے سے، کیونکہ رمضان ہاں، ہونے یہ کے بھوک بعد اور پیاس یوں ہی نہیں دی گئی ہے کہ چاند دکھتے دنیا ہی اگر سمجھتی ہو قید کر لیتا کہ مسلمانوں کو یہ سب کو پتہ یہ ہے، بھوکا اور پیاسا رکھوایا جا رہا ہے، تو انہیں کیا خبر ہے کہ روح کسے کہتے ہیں، نفس کسے کہتے ہیں؟ جو آلریڈی غلاظت میں پڑے ہوئے انہیں کیا سمجھ نہیں دکھے گا، یہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا تصور ہے آخرت کا، مہینے ہمارے ہاں تصور ہے جنت کا، ہمارے ہاں تصور ہے جہنم کا، اللہ کی بارگاہ میں حساب کا، اس لیے ضروری یہ بن پڑتا ہے کہ ہم اپنی دنیا میں ہی اب رمضان میں میرے عزیزوں اس نفس کی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے بچنا ہر نوجوان کے لیے ضروری ہے۔ تم روزوں بغیر نماز میں پڑھے ٹانگ پھیلائے، اس سے پہلے بھی میں نماز قضا تھا، کریں۔ کون سا شیطان تمہیں سلایا؟ میں ریپیٹ آپ کے سامنے کہتا ہوں، ابھی تو شیطان مسلمان کے لیے روزے جو فرض ابھی بھی بہت سارے لوگ آپشنلی نہیں ہے، میرے چوری کا عزیز، کھانا نہیں چھوڑتے، یا آپشنلی نہیں ہے، بہت اختیاری سارے نہیں لوگ ہے، جھوٹ، جسے چاہے وہ رکھے، دغا، جسے چاہے وہ غیبت چھوڑے، رمضان میں بھی نہیں ہاں چھوڑتے۔ ہمارے ہاں معاشرہ ایسے ہی ہے، یہ ان کو کون سا شیطان صبح کروا اٹھ رہا کر کے ہے؟ لوگ پوچھتے رہتے ہیں روزہ کون ہے؟ سا شیطان یہ برائی روزہ کرواتا ہے؟ کیوں اس پوچھ کے رہے جواب روزہ کے ہے؟ لیے مسلمان ہے تو روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ اگر میں آپ کو پوچھوں اچھا لگے گا انسان ہو کرواتا ہے، ابلیس اچھا لگے گا، کرواتا ہے، سامنے دکھ تو رہا ہے انسان ہے، پھر کیا پوچھنا ہے؟ کیا معلوم ہے؟ مسلمان کے لیے روزہ ایسا ضروری ہے جیسے اس کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ فرشتوں سے کہا کہ سجدہ روزے چھوڑتا ہی کی تفسیر چند میں ہی نے چیزیں ہیں جہاں ابلیس بھی دی گئی ہے شریعت میں، وہ سفر ہے ابلیس یا مرض ہے، اس وقت بہکا ہوا نہیں تھا، ایسا مرض نہیں تھا کہ جس سے وہ اچھا تھا، نہیں برداشت کر پاتا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے کرنے والا چھوٹ دی ہے، اللہ رخصت دی ہے، یا حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے، حکم کو ٹال کر یا پھر آدم کو سجدہ نہیں اب بہت کیا۔ سارے لوگ ایسے ہیں جو غرور میں کھڑا کرتے ہیں، نافرمانی تندرست کیا، ہیں، توانا ہیں، روزے تو چھوڑے اب میں ہوئے یہ ہیں۔ سوال کرتا ہوں میرے ہر عزیز، ایک کو گمراہ سب ہونے کے بعد کرنے والا اگر روزہ شیطان چھوڑنے ہے، کی کسی تو کو رخصت شیطان ہے کو نا، کس نے گمراہ کیا تو تھا؟ صرف ان عورتوں کو اس کو جن کس کی نے روکا سجدہ مت کرنا ماہواری آدم آتی کو؟ ہے، مہینے کوئی میں ہے بہکانے والا یا بچے ارے وہ کے تو بعد پہلا ابلیس ہے، اس سے حیض پہلے و تو کوئی نفاس ابلیس تھا ہی والی نہیں۔ عورتوں کے لیے روزہ نہیں اس سے ہے۔ پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں۔ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا شیطان کو تمہاری بھی کس نے ایسی روکا؟ کیفیت ہے جو تم روزہ کہ تو چھوڑے گھوم بڑا رہے ہے، ہو؟ ناپاک ہو، تو بلند ذات والا ناپاکی ہے، آئی آدم ہے، مٹی سے بنا ہے، نہیں یہ ہے، خیال کس نے ڈالا؟ تو پھر کیوں روزہ چھوڑتے ہو؟ کون سا شیطان تھا؟ ایک اس سے پہلے؟ روزے کو چھوڑنے یہی کی بات سزا سمجھنے حدیث کی میں ہے۔ بتائی گئی، 900 سال دوزخ میں رکھا جائے۔ مفسرین نے فرمایا 900 ابلیس کو جس چیز نے کیلکولیٹ کرو، سجدہ اگر تمہاری کرنے سے زندگی روکا کے روزے قضا وہ ہیں نفس تو کتنے سو امارہ سال ہے، جائیں گے۔ وہ نفس اسی لیے ہے۔ میرے عزیزو جب تک جو آج بھی ہے، تمہارے ساتھ ہے، روزے ہاں فی شیطان الحال کے تو قید ہو رکھو جاتا ہے اگر رمضان پیچھے کے کے شروع ہوتے ہی، چھوٹے ہیں تو لیکن اسے بھی نفس پہلے تو ساتھ میں کمپلیٹ رہتا کر دو۔ ہے۔ اب پتہ ورنہ چلا کہ قیامت کے دن رمضان کی میں جو سزائیں کچھ بھی نہیں برداشت غلطیاں کر یا پاؤ، کوتاہیاں بھگت نہیں پاؤ۔ یا گناہ یہ ہم کچھ جو بار لوگوں بار سے کہتے سرزد ہیں، ہوتے آپ کے ہیں روزہ تو یہ رکھنے سے نفس میرا کے کیا ہے؟ پجاری ہیں، نفس ان کے ساتھ ہے۔ ہم تنبیہ صرف یہ اس لیے نفس کرتے ہیں کہ کی قیامت غلامی کے میں دن آ گئے اور اللہ نفس تعالیٰ کے کے شکار ہو عذاب گئے۔ میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ اسی لیے عذاب میں اللہ گرفتار تعالیٰ نے نہ ہو اپنے رسول سے بھی یہ فرمایا اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے ہوا کہ اللہ تعالیٰ انت 11 تکون مہینے علیہ کھلاتا وکیلا پلاتا ہے، اے رسول اور کیا وہی آپ نے مولا دیکھے ایک کچھ لوگ مہینہ ایسے اگر ہیں حکم دے جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات بندے بندے کی خدا بنا لیا ہے، ناانصافی ہے کہ اپنے مولا کے حکم اپنی کو خواہشات کو پیچھے اپنا ڈالتا خدا ہے، بنا پھر لیا کھاتا ہے۔ پیتا رہتا ہے۔ اے رسول کیا آپ کیا ایسوں اسے کی اپنے سفارش رحمان کریں کی گے؟ رضا کی اتنی بھی فکر نہیں ہے؟ ایسے لوگوں کی وکالت کہ یہ کریں میرے گے؟ مولا کی رضا ہے روزہ، یعنی رب تبارک اسی لیے تو اس مولا نے فرمایا وہ ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا کچھ نہیں، میں خود بندے کا ہو جاؤں کی پوجا۔ کیا مطلب ہے الصوم اپنے لی خواہشات کے وانا پیچھے اجزا چلنا؟ بھی، مطلب اور یہی ایک ہے حدیث میں کہ عجزی جو بھی دل پڑھا میں جائے، آیا یعنی روزہ بندے نے میرے یہ لیے سوچا ہے اسے اور کرنا میں ہی ہی ہے اس کی جزا ہوں، یہ میں ہی اس خواہشات کی کے جزا پیچھے ہوں۔ چل رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دوسرے اعمال کی آرام جزا میں کی جنت فکر ہے، ہوئی، محلات تم نے ہے، خدا کے فرمان الگ الگ کو ٹال ثواب دیا، ہے، لیکن اپنی لیکن نفس کی روزے کے سنی۔ متعلق مولا نے فرمایا میں خود ہی اس کی جزا اللہ ہوں۔ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے، لیکن تمہاری طبیعت کچھ اور چاہ رہی۔ ساری کائنات رب تبارک جس و کا تعالیٰ خدا کا حکم ہوگا تھا، صبح اس کی صبح ساری تمہیں اپنے کائنات گھر بلا رہا تھا، میرے لیکن عزیزوں، تم نے اس کی نہیں اللہ سنی، اپنے تبارک و من کی تعالیٰ سنی، اگر کسی بندے اپنے کا نفس ہے کی
تو پھر اس تو کے یہی کیا تو ہوا کہنا؟ نفس کی پوجا. اچھا ایک یہی اور ہے اس میں نفس حکمت کی یہ ہے عبادت. نفس روزہ کی جو رکھا پرستش جاتا ہے یہ بندے اور جس کو اللہ قرآن کے میں بیچ کہا کا گیا ہے راز کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں دوسرے نے کسی کو اپنی پتہ خواہشات کو خدا بنا میرا لیا. روزہ آپ کو نہیں معلوم, یہ آپ نفس کا روزہ ہمارا مجھے جس نہیں کے معلوم. بھی چہرہ دیکھ کر کے کچھ بھی حاوی کہا ہو جا جاتا ہے اچھے ہاں اچھوں کو چہرہ دیکھ کر کسی کا روزہ پتہ چلے بھسم کر دیتا ہے. آپ ایمان کل سے سحری دور کر کے نیت جاتا کر کے روزے اس سے لیے آئے میرے ہیں, کسی عزیزو، کی پیشانی پہ تو میں لکھا نہیں جو ہے کہ عرض یہ کرنے روزے جا دار رہا ہے. ہوں وہ یہ ہے آپ نے کہا ہم نے مان لیا, لیکن حقیقت کیا ہے یہ تم جانو گے اللہ ہی جانے. سب سے بڑا چیلنج بہت سارے تمہارے پاس موقع ایسے آتے ہیں لڑنا. جب ایک ایک گھونٹ نکل سکتے ہو. رسول پاک صلی وضو اللہ کے بیچ تعالیٰ میں, علیہ وسلم غسل کے بیچ میں, جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو, جب واپس مدینے تشریف چٹکیاں لے لے کر کر وہ اندر جہاد ڈال بہت سکتے ہو. سخت تھا, کوئی نہ صحابہ دیکھ زخمی رہا تھے, ہو, لیکن بندے اور اور مولا کے گھمسان کی درمیان کا لڑائی ایک ہوئی راز تھی. ہے. لیکن جب واپس روزہ. مدینے آ رہے تھے تو میرے اسی آقا وجہ نے سے ایک جملہ حدیث میں فرمایا ملتا تھا ہے قیامت کے رجعنا دن من الجہاد الاصغر الى ایمان الجہاد والوں کو جمع الاکبر. کیا جائے گا اور اے جن کی میرے بخشش صحابہ ہو جائے ہم گی. چھوٹے جہاد سے تو ان بڑے میں جہاد ایک کی جماعت طرف جا ایسی رہے ہیں. ہوگی صحابہ نے پوچھا جو اس سے بڑا جہاد اب کون جنت سا کی ہے یا طرف رسول اڑتے اللہ؟ ہوئے جا رہے ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے جنت میں ہیں پہنچ جائیں اے گے, میرے کسی صحابہ کو نظر اپنے نہیں آئیں نفس گے. سے لڑنا. اب یہ اور بڑا تیزی جہاد سے وہ جنت پہنچ چکے ہوں گے. نفس سے باب لڑنا بڑا الریان جہاد ہے. ایک دروازہ میرے ہے جو عزیزو، صرف روزے داروں یہ کے لیے, خواہشات کو ہی ختم جن کے کرنا ہو. روزے اللہ اس کی بارگاہ نفس میں کو پسند اگر آ گئے, کنٹرول وہ میں دروازہ رکھنا ہو صرف تو ان کیا کے لیے, وہاں پہنچ چکے نفس ہوں گے. امارہ سب کے بہت پاس سارے اہل اللہ قرآن میں مولا فرماتا ہے بڑے بڑے مقامات والے وہاں موجود ہوں گے. پوچھیں گے تم کہاں سے آئے, کون سے راستے سے آئے؟ رحم ربی. نہ وہاں نظر آئے نہ راستے میں نظر آئے, یہاں کیسے پہنچے؟ سوائے وہ شخص تو کہیں گے کہ اللہ رب تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی وجہ سے یہ مقام اللہ دیا. کا رحم جس پر رب ہوگا تعالیٰ وہ کی اپنے طرف نفس سے سے ارشاد بچ جائے. ہوتا ہے کہ میں ان آپ کو ایک بندوں دعا نے بتاتا ہوں. حضور دنیا پاک صلی میں اللہ علیہ وسلم اگر جو دعا روزہ کرتے رکھا تھے تھا تو اس وہ سے آپ کو سب اندازہ سے ہو چھپا جائے گا ہوا تھا کہ یہ کسی کتنی کو پتہ important نہیں چیز تھا میں آپ کے روزہ سامنے ہے کہنے یا جا رہا ہوں. نہیں. اس لیے جب کون میں سی؟ نے ان کے روزے قبول حضور جب کیے دعا تو سب کرتے سے تھے تو چھپا یوں کر کہتے انہیں تھے جنت کی اللہ طرف کی بھیج بارگاہ دیا. اللہم لا وہاں پر بھی یہ تکلنی جزا دی گئی. الی نفسی میرے طرفت عزیزوں عین. فضیلتیں اے بہت ساری اللہ ہیں, سب تو کو پتہ مجھے ہے, لیکن میں جو میرے کہہ رہا نفس ہوں وہ کے یہ ہے حوالے کہ ایک اگر منٹ کے لیے اپنے نفس نفس کو کو کنٹرول کنٹرول میں لانا ہو تو یہ روزے شرط ہیں. ایک حضور جب صحابی یہ دعا حضور کی کرتے بارگاہ تھے میں آئے, کہ جوان مجھے تھے. میرے نفس کے حوالے کہ یا ایک رسول منٹ کے اللہ لیے صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین کے جوان ہو پلک چکا ہوں, جھپکنے کے برابر, شادی کی عمر ہے, اتنے لیکن ٹائم شادی کے لیے بھی کرنے اے کی اللہ طاقت تو نہیں, مجھے میرے مال نفس کے نہیں, حوالے مت اسباب کرنا, نہیں. تو اپنی کیا کروں؟ حفاظت میں رکھ. شادی نہ سید کرے تو الانبیاء گناہوں جب کی یہ طرف دعا چلے کرتے جائیں. ہیں تو اندازہ کرو اے مومنو, انسان کی نفس کی جانتے ہیں میرے تباہ آقا کاریاں صلی کیا اللہ ہیں. تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کتنوں کو فرمایا ہلاک کر دیتا ہے کہ اگر استطاعت کتنوں ہے کا تو عمل شادی ضائع کر لے کرتا ہے. ورنہ روزہ رکھ لے. کتنوں کا ایمان ختم کرتا شادی کے ہے. بدل ڈائریکٹ کون سی اب چیز میں جو بات کہہ رہا ہوں روزہ. یہ توجہ سے سنو, فرمایا اس لیے کہ کہ نفس روزہ امارہ تمہاری جس نے شہوت شیطان کو ختم بھی کرتا گمراہ ہے. کیا, تمہارے اندر شیطان کو بھی بہکا دیا یہ نفس. عزیزان آدم کو حدیث سجدہ نہ پاک کرنے کا جو میں آپ کے سامنے غرور پیدا تربیت کیا میں میرے یہی آقا نفس نے امارہ ان تھا. نوجوانوں سے اس کہا نفس امارہ جن کی کو شہوت اگر غالب کوئی ہے, کنٹرول کرا گناہوں سکتا کی ہے طرف تو سے زیادہ ماہ جا رمضان سکتے ہیں. المبارک ان کے لیے فرمایا گیا وہ روزہ رکھے, بس یہی کنٹرول میں ہے رہیں گے. رمضان کی فضیلت. صرف رمضان کا ہی رمضان نہیں, سال میں المبارک اور اس بھی لیے دنوں تمہیں میں دیا